ہمارے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دین، جید راسخ، امام المناظرین، امام الائمہ، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ کا پرسوں انتقال ہوا ہے فیصل آباد کے اندر۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین تھے، جید امام المناظرین، آپ ساری دنیا جانتی ہے سعید احمد اسد کو۔ اب دیکھیں، میں ان کے نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا، آپ کے جنازے کے مناظر کو بھی دیکھا، آپ کے حلال احوال کو بھی دیکھا، پڑھا، ہم تو جانتے ہیں ان کو، لیکن ان کی بات جو امام اہل سنت، امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالی کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ یہ دیکھیں، محبت کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، تو 24 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھی ہو کہ نہیں دیکھی تو میں سنا رہا ہوں۔ محبت دیکھیں ہمارے علماء کی کیسی محبت ہے، جو جید ہیں، راسخ ہیں۔ 24 سال پہلے آپ کا کراچی آنا ہوا، حضور امیر اہل سنت نے ایک دعوت نامہ لکھا کہ حضور آپ آئے ہوئے ہیں، ایک جید راسخ عالم دین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دسترخوان پر تشریف لائیں، میرے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، یہ 10 بوسی کا موقع دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے لکھا، سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں مجھے جانا تھا، کوئی فلائٹ ہی ایسی تھی کہ مجھے صبح 8-9 بجے نکلنا تھا، تو میں نے کہا کہیں اور جاؤں گا تو ٹائم نہیں بن پا رہا، تو انہوں نے کہا پھر ایسا کر لیں، قریب ہی ہمارا مدرسۃ المدینہ گلستان جوہر کے اندر ہے، کیونکہ ایئرپورٹ بھی اس طرف ہے، تو آپ ایسا کریں وہاں تشریف لیں، فجر کی نماز وہاں پڑھیں، ناشتہ بھی وہاں ہو جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو حضور امیر اہل سنت نے بھی فجر کی نماز وہاں پر ادا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو طلباء ہیں وہ بھی خوش ہو رہے تھے کہ حضور امیر اہل سنت نے جب سے مدرسہ بنوایا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ یہاں ہمارے مدرسے میں آپ پائیں، ہم ان کی زیارت سے مستفیض ہوں، لیکن آج آپ کی محبت میں حضور امیر اہل سنت نے بھی وقت نکالا اور یہاں پہنچا۔ لیکن آپ کی ملاقات اور محبت کی بات جو میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات اور محبت، یہ بیٹھے، ملاقات ہوئی، 10 بوسی ہوئی، اور امیر اہل سنت میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا استاد الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی خصوصی وقت دیتے اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو بلاتے، اور بڑے اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ آپ کی عزت افزائی فرماتے، اور بولتے آپ جہاں بھی ہیں کراچی کے اندر، مجھے حکم فرمائے میں وہاں آ جاتا ہوں، آپ وہاں چلے جاتے اور وہاں جا کر 10 بوستی کرتے۔ اور پھر ہمارے استاد صاحب کی ایک محبت، میں آپ کے اپنے استاد کی بھی محبت بھی بتاؤں، ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے فرماتے ایک بات یاد رکھ لینا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے علماء کے اندر بھی ہیں، ہماری عوام کے اندر بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعوت اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں تمہارا استاد ہونے کی حیثیت سے تمہیں پابند کرتا ہوں، جو میرا شاگرد ہوگا وہ کبھی زندگی میں دعوت اسلامی کی مخالفت نہ کرے، امیر اہل سنت کی مخالفت نہ کرے۔ اور دیکھیں آج ہمارے استاد محترم نے اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو حضور امیر اہل سنت کا طالب بھی بنایا، اور جو مرید نہیں تھے تو ان کا مرید بھی کرایا، آپ نے دست بیت سے خود مرید کرایا، امیر اہل سنت کے مرید ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو ایک لیٹر لکھا سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اتنی خوش نصیبی 24 سال کے بعد یہ بات آج منظر عام کے اندر آئی، یہ محبت کی بات ہے، ہمیں بتانی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، ہمارے علماء کے آپس میں محبت ہو، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور فرمائے سعید احمد اسد نے کہ وہ آج بھی ریکارڈ موجود ہے، نیٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو جو امیر اہل سنت نے مجھے لکھ کر دیا، میں نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے فریم کے اندر احسن انداز کے اندر سنبھال کر رکھا، اور اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے اور تو کوئی عمل لے کر نہیں جا رہا، امیر اہل سنت کا خط میری قبر کے اندر ساتھ رکھنا۔ امیر اہل سنت کا یہ لکھا ہوا ہاتھ سے خط جو ہے تحریر کیا ہوا، یہ میری قبر کے اندر رکھ دینا، اور میں بھی کہہ سکوں گا یا اللہ میں بھی امیر اہل سنت سے محبت کرنے والا تھا، میں بھی امیر اہل سنت۔ جو ہمارے راسخ جید علماء جو ہیں وہ آپس کے اندر بڑی محبت فرماتے، اور انہوں نے یہ محبت کا سلسلہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے سیکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا ہے، اخلاص جو ریاکاری نہیں ہے۔ 24 سال گزر گئے، آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، 24 سال کے بعد یہ بات منظر عام پر آئی، اور وہ بھی ان کے وفات کے بعد، کہ ان لوگوں کے آپس کے اندر کیسے مراسم ہوتے ہیں، کیسی محبت فرمانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرمائے، حضور امیر اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سر پر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے۔